الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی فکر، ان کی تڑپ جو انہوں نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کی ہے اس کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم انبیاء علیہ السلام کے دعوتی فکر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم یوں تو معجزہ ہے اور قرآن کریم خود دعوت ہے، اور قرآن کریم نے ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو نقل کیا ہے تاکہ ہمیں دعوتی فکر کرنے میں اور دعوت کے کام کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے تفصیلی اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ نوح کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی، اور جس کے نتیجے میں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے اوپر پردہ ڈھانک لیتے تاکہ ان کی بات کو نہ سنیں۔ ایسے ہی آگے قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان کو علانیہ دعوت دی، یعنی مجموعوں میں دعوت دی، محفلوں میں دعوت دی، اجتماعات میں ان کی دعوت دی۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی کوئی چھپے ہوئے انداز میں دعوت دینے کا موقع ہوتا تو اس کو بھی آپ نے مخفی اعتبار سے دعوت دی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی قوم ان سے نفرت کرنے لگی، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے بجائے ان سے دوری اختیار کرنے لگی۔ محترم ناظرین، ہم کو یہ بات دیکھنا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو محنت ہے، ان کے جو مجاہدہ، ان کی جو تڑپ ہے، وہ 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے نہیں تھی، بلکہ قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے مسلسل 950 برس اپنی قوم کو دعوت دی، جس کے نتیجے میں صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن آپ اپنی محنت کو لگاتار جاری رکھیں، اور لیکن آپ تھکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ دعا فرمائیں، اس قوم کے لیے بد دعا فرمائیں، چنانچہ جس کے نتیجے میں نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی۔ قرآن کریم کہتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ ان کے اس سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا اور وہ آگ میں داخل کر دیے گئے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جو عظیم الشان پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، ان کے بارے میں قرآن تو تفصیلی واقعہ بیان کرتا ہے، ان کے مختلف واقعات کو ذکر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر اور اللہ کی محبت کے خاطر اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا اور اپنے ساری چیزوں کو قربان کیا، یہاں تک کہ ان کی قوم نے ان کو آگ میں ڈال دیا تو آپ نے آگ میں جلنا گوارا کیا، لیکن اپنے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اور لوگوں کو مختلف انداز سے آپ دعوت دیتے رہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دعوت کے تعلق سے فکر کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی سبق اس سے ہم کو ملتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں مختصر انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، ان کی دعوت اور ان کی فکر، ان کی لگن کتنی زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں اور مکہ کی وادیوں میں اور مکہ کی گلی کوچوں میں اور بازاروں میں اور جہاں لوگ جمع ہوتے وہاں پر جاتے، اور ایسے ہی حج کے ایام میں جب لوگ دور دراز سے مکہ آتے تو وہاں پر لوگوں کو دعوت دیا کرتے اور کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی غرض سے طائف کا سفر کیا، وہاں پر بھی یہ اس امید پر گئے کہ وہ بھی لوگ مسلمان ہو جائیں تاکہ وہ بھی اسلام قبول کر کے جنت میں چلے جائیں اور ابدی جہنم سے چھٹکارا پالیں۔ اسی فکر اور تڑپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یوں کہنا پڑا لعلک باخع نفسک
علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی آپ ان کے پیچھے پڑھ کر ان کے ایمان نہ لانے کی غم میں کہیں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر اور تڑپ اپنے چچا کے بارے میں کہ وہ ایمان لے آئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو دینا ہمارا کام ہے۔ تو محترم دوستو، یہ تو تھی قرآن کریم کے تعلق سے وہ آیتیں جس میں نبیوں کا تذکرہ اور اللہ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میری اور مثال تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی ہو اور اس میں پتنگے گرنے لگے، تو میری مثال ایسے ہی ہے اور تمہاری مثال پتنگوں کی طرح ہے کہ تم آگ میں گرے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر کو پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ محترم دوستو، آج ہمیں فکر کرنا ہے ان بھائیوں کے تعلق سے جن کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے، کہ ہم اپنے بھائیوں کو اسلام کی دولت پہنچائیں اور ان کو یہ امانت پہنچائیں تاکہ ہم اس فریضے کو انجام دے سکیں اور وہ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔